السلام سیف اللہ، بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا بنیاد مقرر کی ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ صوموا لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا نحن امۃ امیہ لا نعلم حسابا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم زیادہ حساب کتاب نہیں جانتے ہیں، یہ زیادہ فلکیات کو چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھ لو، چاند نظر نہیں آیا تو نہ رکھو۔ گویا کہ ہر آدمی کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ چاند کی رویت جو ہے یہ اصل ہے۔ اب اس زمانے میں ایک اور چیز ہو گئی ہے نا، سائنس نے کیا کر دیا؟ سائنس ایک اور چیز کو لے آیا ہمارے سامنے، وہ یہ ہے کہ وجود چاند اور رؤیت چاند، وجود چاند کہ چاند موجود ہے۔ سائنس کہتی ہے جب چاند موجود ہے تو بھی یہ آپ اعلان کر دو کہ روزہ ہے، جبکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ۔ اس حدیث کے معنی پر اگر غور کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر چاند موجود ہے بھی لیکن بادلوں میں آپ کے اوپر چھپ گیا، فَأَكْمِلُ عِدَّةَ ثَلَاثِينَ، تو حضور نے فرمایا چاند کی موجودگی کافی نہیں ہے، چاند کی رؤیت لازمی ہے۔ اب اگر ہم سائنس پر چلیں گے تو جب بھی چاند کی موجودگی کا امکان ہوگا ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا، رکھ لیں، اس میں بھی کوئی گناہ گاری نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو پورے عالم کو ایک کرنا پڑے گا، اور پورے عالم کو ایک جب تک نہیں کیا جاتا ہے، ہر علاقے والے اپنی رویت کا اعتبار کر سکتے ہیں۔ اوش والے اپنی رویت کا اعتبار کریں، بشکیک والے اپنی رویت کا اعتبار کریں، کیونکہ بیچ میں بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ایک دوسرے کی اتباع کرے، لیکن اگر وہ کہہ دے جی ہم اتباع کریں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا اس اختلاف کو کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ کفر اسلام کا اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے اس اصل کا، ان اصول کا جو ہمیں اللہ کے نبی دے کر گئے ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ اب اس کے لیے یہ کر دیا کہ دوربین سے نظر آ گیا، چھوٹا ہے تو بڑا کر کے نظر آ گیا، لیکن ایک یہ ہے کہ بادلوں کے اندر ہے، دوربین سے بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن سائنس کہہ رہی ہے کہ چونکہ وجود کا امکان ہے لہذا چاند کا حکم دے دو، ایسا نہیں ہوگا۔